تھے، کبھی رکھ کر لے جاتے گھر میں اپنے بچوں کو پلاتے تھے۔ ابھی اور حدیثیں آ رہی ہیں، میں اس پر اور وضاحت کروں گا آگے۔ پھر کیا ہوا، اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی 2 رکعت، والعصر رکعتین، اور عصر کی نماز پڑھی 2 رکعت، کیونکہ سفر کی حالت تھی نا، اس لیے 2 رکعتیں پڑھیں۔ سفر میں 4 جو فرض ہیں یہ 2 ہو جاتے ہیں، سنتیں اور وتر ویسے ہی رہتے ہیں، اور جو فرض ہیں وہ 4 کی جگہ 2 ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا یہاں پہ، وہ بین یدی انزہ، آپ نے نماز اس طرح ادا فرمائی تھی کہ سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ گڑا ہوا تھا، ایک برچھی، ایک نیزہ چھوٹا سا وہ گڑا ہوا، اس کے سامنے نماز پڑھی تھی۔ تو دیکھیے یہ ہے سترہ، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ تو نمازی کے آگے کوئی چیز ہونی چاہیے، خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے گزرنے کا امکان ہے، تو پھر سترہ پھر لگایا جاتا ہے۔ یہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے لگائے گئے تاکہ آپ آرام سے آگے سے گزر جائیں، مگر لوگ پھر بھی خیال نہیں کرتے۔ یہ مسائل ہیں، اس کے باوجود لوگ سامنے سے گزرتے ہیں اور بے دھڑک گزرتے ہیں، حالانکہ وعید ہے، سخت وعید ہے اس میں۔ عذاب ہے نا، فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے تو آدمی وہاں کئی دن، کئی مہینے، کئی سال، یہ سب روایتیں ہیں، وہاں کھڑا رہے مگر وہاں آگے سے نہ گزرے، اتنا عذاب ہے اس میں۔ تو یہ گناہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے۔ تو اور نمازی کے لیے یہ ہے کہ اگر کہیں کھلی جگہ میں ہے تو کوئی چیز رکھ لیں، گھر میں کہیں ایسی جگہ جہاں لوگ گزرتے ہیں، تو آپ بھی ذرا خیال کریں، نمازی کو بھی خیال کرنا چاہیے، اسے بھی یہ نہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ آپ خود پابندی کرنا، نہیں، آپ بھی ذرا خیال کریں، اللہ کے رسول نے خیال فرمایا ہے۔ تو کوئی چیز رکھیں یا کسی پلر وغیرہ کے سامنے پڑھیں، کوئی چیز رکھ کے پھر پڑھیں۔ اور مسجد میں بھی کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو، وہاں نماز پڑھیں۔ بعض لوگ نمازی جو ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے، بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچ میں، اور وہ پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے ایسی جگہ میں کہ جہاں سے پھر وہ لوگوں کے لیے وہ تو گھوم کے آئیں یا پھر سامنے سے گزریں۔ تو تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیں تھوڑا، تو اس سے یہ کہ آسانی ہو جائے گی۔ ورنہ عام طور پہ نماز کا ٹائم ہے اس کے اندر تو بہرحال نمازی جو ہے وہ کہیں بھی پڑھ لیتا ہے نماز، لیکن اگر آدمی دیکھے کہ یہاں سے گزرنے والے کو پریشانی ہو سکتی ہے تو پھر آ جائے کسی پلر کے پیچھے، خاص طور پہ اس وقت جب جگہ مل جائے آپ کو پلر کے پیچھے، وہاں آ جائیے تاکہ گزرنے والا وہاں سے آرام سے گزر جائے۔ تو یہ ہے، تو سترہ جو ہے نا، یہ اس کی مقدار یہ ہوتی ہے، 1 ہاتھ لمبا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 انگلی برابر موٹا، کم سے کم، بس یہ سترہ ہو گیا، اس سے کم نہیں چلے گا، اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اگر سامنے بیٹھ جائے یا اپنا ایسے ہاتھ رکھ لے تو یہ بھی سترہ ہو جائے گا، تو اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، بعض لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے پریشانی بڑھتی ہے ان کو، وہ یہ کہ ایک نمازی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سے پڑھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آ کے پیچھے آپ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا نماز ہو رہی ہے اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے اور پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں۔ آپ سب سامنے ہیں نا، تو پھر آپ دائیں بائیں گزر جائیں، نکل جائیں آپ، یہ نہیں کہ وہ سلام پھیرے گا تو آپ نکلیں گے۔ نمازی کو کراس کرنا منع ہے، آگے سے اس کو کراس کر کے جانا یہ منع ہے۔ آپ تو بیٹھے ہوئے تھے سامنے، پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے